قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن حکیم، قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو جب بھی کوئی عام قاری یا عام مولوی پڑھنے کو کہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ٹیپیکل مولوی ہے اور وہ ہمیں جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب یہی پیغام کوئی ایسا مفکر، کوئی ایسا بندہ دے جس نے کالج بھی دیکھا ہوا ہو، جس نے یونیورسٹیز بھی دیکھی بھی ہوں، جو مغرب میں رہا ہو اور انگریزوں اور کفار کے درمیان رہ کر بھی اس نے یہی پیغام دیا ہو کہ نہیں، سب کچھ اگر انسان یا مسلمان کا کسی چیز میں پوشیدہ ہے، یعنی ہر طرح کا راز اگر انسان کو کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نے ڈاکٹریٹ فلسفے میں کی۔ جب آپ یورپ گئے، یورپ سے واپس آئے، تب بھی یورپ جانے سے پہلے تب بھی آپ کے جو تینوں ادوار گزرے ہیں، تینوں ادوار میں آپ نے جتنی بھی شاعری کی وہ ایکچول میں قرآن مجید کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے یہ اسپیشل گفتگو کرنی ہے کہ اقبال اور قرآن، کس طرح اقبال نے قرآن مجید کو اپنی شاعری میں رکھ کے ہمیں پیغام دیا، آسان لفظوں میں، پوئٹری کی بھاشا میں یا پوئٹری کی زبان میں انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ کس طرح ایک ایسا مفکر جو یورپ میں رہتا ہے لیکن وہاں رہ کر بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ جس طرح ایک اور شعر میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سربر کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ اقبال ہیں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو عام مولوی نہیں ہے، جس نے فلسفے کو پڑھا، جس نے اپنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک قرآن مجید سے محبت کی۔ اقبال کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نوجوان تھے تو اس وقت ہی بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اقبال کی قرآن سے یہ محبت دیکھ کر ان کے والد ماجد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اقبال، قرآن پڑھتے ہو تو یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیا کرو گویا قرآن تم پر نازل ہو رہا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ تھا تمہیں یہ چیز سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے گویا اس کا ایک ایک فرمان تمہارے لیے ہے، تاکہ تم اس پر عمل کرو اور تمہاری زندگی اس سے بہتر ہو سکے۔ اقبال کی محفل میں رہنے والے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ علامہ اقبال ہمیشہ قرآن مجید اور رومی کی مثنوی پڑھنے کی ہمیں تلقین کرتے تھے۔ جس طرح وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ دوسری گول میز کانفرنس تھی، اقبال اس میں شریک تھے۔ ہندوستان ٹائمز کا ایک نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا چیز لے کے اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف قرآن ہے اور میں اسے پیش کروں گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن مجید سے کتنی محبت تھی۔ ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے کہ پنجاب کے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے آپ کو ایک درخواست لکھنے کو کہا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب پنجاب میں جو انگریز حکومت تھی وہ زمینیں تقسیم کر رہی تھی۔ وہ اقبال کے پاس گئے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور، مجھے ایک ایسی درخواست یعنی اپلیکیشن لکھ دیجئے جس کو دیکھ کے انگریز میرے حصے میں بھی کچھ نہ کچھ زمین کا ٹکڑا ڈال دیں۔ اس پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اقبال نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ زمین میری ملکیت ہے، یعنی خدا کی ملکیت ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو تو یہ عرضی میں خدا کے نام لکھ دیتا ہوں۔ یہ اقبال کی محبت تھی قرآن سے، اور یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے جتنی بھی پوئٹری کی، جتنی بھی شاعری آپ کی ملتی ہے، کچھ ہم ایگزامپلز بھی یہاں پہ دیکھیں گے، ان سب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فلی طور پر قرآن کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ جس طرح میرے پاس یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے
اور اس کے ساتھ جو شعر علامہ اقبال نے بنایا وہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تم نے تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو اللہ نے کی ہے۔ اب اسی کو اقبال اپنے شعر میں کس طرح لکھتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہے، اس اللہ نے ان سب کو تمہارے لیے تابع فرما کر رکھا ہے۔ اقبال اپنی شاعری کے اندر اسی کو کہتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بظاہر داڑھی بھی نہیں تھی، انہوں نے مونچھیں رکھی بھی تھیں، عام ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی زبردست بات ہے کہ آپ کی جتنی بھی پوئٹری ہے، آپ کا جتنا بھی پیغام ہے جو مرد مسلمان کے لیے دیا گیا، جو انسانوں کے لیے دیا گیا، وہ قرآن کے تابع ہے۔ آپ کا ایک ایک شعر، ایک ایک قول جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہی آیات کا ایک شاعری میں ترجمہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب آج کے اس سیشن سے دو عام چیزیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کے بغیر، یعنی قرآن کو پڑھے بغیر ہم زندگی کے کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ پیغام دنیا کے ایک بہت بڑے فلاسفر ہمیں دے رہے ہیں، نہ کہ ایک عام گلی محلے کی مسجد میں رہنے والا مولوی دے رہا ہے۔ چونکہ گلی محلے میں رہنے والے مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کو تو ہم اہمیت نہیں دیتے، جب وہ بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایم چھلیاں مار رہا ہے، لیکن جب اتنا بڑا فلاسفر بات کرتا ہے تو پھر یقینی طور پر مسلمان کیا، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں دنیا کی ہر چیز کا راز پوشیدہ ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم شاعری پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو سمجھیں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہماری رہنمائی بھی ہوگی اور ہم یقینی طور پر اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہماری زندگی اس سے بہتر ہوگی۔ امید ہے کہ اس سیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے